ہر محبت کو اللہ کی محبت کے نیچے رکھیں میرے بھائی اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دکھوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. You know, the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala in that repentance completely removes the effect of that sin. آپ کو نہیں پتا آپ کے ساتھ کوئی ایسا شخص کرو جس کی زندگی میں کتنی ٹربلز ہوں، کتنی مصیبتوں کا سامنا. You don't know their story, you don't know what they've gone through. اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتا ہے، اور وہ اپنی نوافل میں کثرت کرتا ہے، چاہے وہ نفل ذکر ہے یا نفل عبادات، صدقہ، خیرات، حج، عمرہ. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ زندگی دی اور ہم اگین ایک وینسڈے نائٹ ایکسکلوسیو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم سب مل کے سیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے. آنیسٹلی بتاؤں کہ جن لوگوں کو توفیق ملتی ہے کہ یا تو وہ دین کو پڑھ کے اور پڑھا سکیں، الحمدللہ آئی ایم ویری ہمبلڈ. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں میں. اور آپ لوگ بھی یو لکی گائز ماشاءاللہ کہ آپ لوگ یو ہیو کلک دس ویڈیو اینڈ ناٹ دیٹ ویڈیو جس میں میوزک ہے، اینڈ یو ہیو کلک دس ویڈیو اینڈ ناٹ فلتھ جو کہ انٹرنیٹ میں موجود ہے. بے شک انٹرنیٹ پہ بلینز آف ویوز ہیں گندی ویڈیوز کے. اینڈ سبحان اللہ آئی سی کبھی کبھی جو ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کے سانگس کی جو ایک وہ سامنا آتا ہے جس کو تھم نیل یا اس کی ویڈیو، آئی ایم امیزڈ ٹو سی a billion plus views, and I'm amazed to see around 50 million views on a song لا الہ الا اللہ. بٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کیا کہ آپ لوگوں نے یہ یعنی دین کو سلیکٹ کیا. سو یو آر نتھنگ بٹ یور چوائسیز. اللہ کی قسم ہمارا حساب نہ ہوتا اگر ہمارے پاس چوائسیز نہ ہوتی. یو ہیڈ چوائس ٹو کلک something bad and you had a choice to click something good. So alhamdulillah اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ کا کرم ہے جس نے ہمیں اسلام کی توفیق دی اور دین سیکھنے کی توفیق دی. اگر وہ ہدایت نہ دیتا ہمیں تو ہم اسے قابل نہیں تھے. So I've been receiving a lot of questions about Toha bhai, I want to become closer to Allah subhanahu wa ta'ala. I want to make اللہ سبحانہ وتعالی my best friend. مجھے اللہ سے قریب ہونا ہے، مجھے اللہ چاہیے، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے جو لوگ پوچھتے ہیں، اینڈ اس کو آنسر کرنے کے ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں. دس از دا ٹاپک فار ٹوڈے، بیکمنگ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ وتعالی، میکنگ اللہ یور بیسٹ فرینڈ، اینڈ اللہ کا خلیل بننا، اللہ کا دوست بننا. And there are different aspects to it to cover this whole topic. ایک ہم نے کور پہلے کیا ہوا ہے جس کا ٹائٹل ہے کلوزر اسٹیپس، 7 steps to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. اس میں نے مینشن کی ہوئے اسٹیپس. اینڈ there are different aspects کہ ہم جس طرح سے بتا سکتے ہیں، یعنی ریڈنگ قرآن، رائٹ، اس طرح کی مختلف ہے، لیکن ہم آج ڈفرینٹلی کور کریں گے. آج ہم بہت ڈفرینٹ اینگل سے اسے کور کریں گے. ویسے تو حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ اہلین من الناس، اللہ تعالیٰ کے کچھ لوگوں میں سے فیملی والے ہیں. تو صحابہ نے کہا رسول اللہ من ہم، کون ہے وہ؟ کہا کہ اہل القرآن، اہل اللہ و خاصہ، اللہ تعالیٰ کے فیملی والے لوگوں میں سے وہ ہیں. یعنی وہ سبحان اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ لم یلد ولم یولد، اللہ نے نہ جنا نہ وہ جنا گیا، رائٹ، لیکن کلوزنس شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیز پیپل آر امنگسٹ مائی فیملی، کہ یہ میرے قریبی لوگ ہیں. اہل القرآن، اہل اللہ و خاصہ، قرآن والے، رائٹ. تو اس طرح کی مختلف یعنی اسٹیپس ہیں جو جس سے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں. بٹ آئی وانٹ ٹو کور دس ہول ٹاپک ڈفرینٹلی. اور میں اس واقعے سے شروع کرتا ہوں کہ ہم نے ایک بائکنگ ٹرپ پہ گئے تھے کچھ سال پہلے کی بات ہے. بہت سارے لوگ تھے اور اٹ واز کشمیر کی سائڈ ہے. ایک لسڈنہ ہے اور لسڈنہ کے ساتھ محمود گلی ہے اینڈ حاجی پیر ہے. تو ہم اس ایریا میں گئے تھے اور اٹ واز کلاؤڈی، دا ویدر واز کلاؤڈی اینڈ رین کی فورکاسٹ تھی. تو دعا کر رہے تھے اور ہم نے کہا یار دعا کرو سارے کہ بارش نہ ہو، ہم ڈیسٹینیشن تک پہنچ جائیں. تو ہم جیسے ہی آنیسٹلی ڈیسٹینیشن پہ ہم انٹر ہوئے نا اور ہم نے اپنا سامان رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بارش پھر شروع کر دی.
اور وہ بڑی مزے کی بارش ہوئی, وی ریلی انجوائڈ اے لاٹ. پھر ہم نے نکلنا تھا اور ایک اور جگہ آگے جگہ جس جگہ پہ ہم رکے اور ہم نے حاجی پیر جانا تھا. تو پھر ہم نے کہا یار دعا کرو کہ بارش رک جاتا کہ ہم ٹرپ کر کے آ جائیں. تو بارش رک گئی کچھ دیر میں, ہم نے سامان پیک کیا, ہم گئے. وی ریلی ہیڈ این امیزنگ ٹائم دیئر. موسم بڑا اسپیشل تھا, جو ایسا موسم ہم بار بار وہاں پہ گئے, اس جو ان دنوں میں تھا وہ بعد میں نہیں ملا. ہم جیسے ہی اس ٹرپ کو کر کے مغرب کے بعد عشاء سے پہلے واپس اپنے وینیو پہ پہنچے, ایز سون ایز وی پارکڈ آور بائکس اٹ اسٹارٹیڈ ریننگ, اور ہم اندر چلے گئے. اینڈ سبحان اللہ, آئی واز تھنکنگ who is the friend of Allah subhanahu wa ta'ala with us in this trip? Who is with us this time? کون ہے وہ شخص جس کے لیے اللہ سبحانہ wa ta'ala اتنا یعنی اپنے بادلوں کو اپنے موسموں کو چینج کر رہے ہیں کہ جو دعا کرتا ہے تو بارش رک جاتی ہے, اور جو دعا کرتا ہے تو بارش ہو جاتی ہے, اور پھر دعا کرتا ہے بارش رک جاتی ہے. And who is the person who is with us this time? And you know what, subhanallah, I couldn't know and figure out, because there are people who are friends of Allah subhanahu wa ta'ala, but we don't know about them. They're on a next level. They are the Khalil of Allah subhanahu wa ta'ala. They have this khullah with Allah subhanahu wa ta'ala. اور کتنی دفعہ یہ مختلف مواقع پہ ایسا ہوتا ہے کہ you realize کہ who is that person, جو کہ who is someone special with us, جس سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھنا چاہتے کہ وہ ذرا مشکلات اور ٹارچر سے گزرے, یا اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. ایک حدیث میں بھی آتا ہے, اللہ اکبر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایسے بندے ہیں جو اللہ کے نام پہ قسم کھا لینا کہ اللہ تجھے تیری ذات کی قسم ہے تو یہ کام کر, تو اللہ کو ان سے اتنی محبت ہے, اتنا پیار ہے کہ اللہ ان کی بات کو پھر رد نہیں کرتا ہے, ان کی بات کو پورا کرتے ہیں, بیکاز اللہ loves them so much. اور مجھے کچھ واقعات بتائے گئے کہ جس میں جو پرانے لوگ جنہوں نے جہاد کیا, اور وہ ایک ایسا ٹائم تھا جس میں وہ انہوں نے بارڈر کراسنگ کرنی تھی, اور کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اور ایک یعنی ہمارے ساتھی بھائی تو نے قسم ہے کہ اللہ تجھے تیری ذات کی قسم ہے بادل آ جائے, تو سبحان اللہ اس ماؤنٹین کو بادلوں نے کور کر دیا اور بالکل چھپا دیا ان کی بارڈر کراسنگ کو, اور جب ان کو بادل نہیں چاہیے تو دے میڈ دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ. سو دیر آر پیپل, اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جو قسم کھا لینا اللہ کی ذات پہ, اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے. اور جو اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا ہے نا, جو اللہ کا خلیل ہونا ہے, اٹ از اے ویری اسپیشل اسٹیٹس. آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں, کس طرح کہ وہ اللہ کے دوست تھے, اور اللہ نے ان کو کیا کیا اسٹیجز سے گزارا, اللہ اکبر, کہ انسان حیران ہوتا اور سوچتا ہے کہ واقعی میں کیا اتنے ٹف ٹائمز کی, اتنی زیادہ ٹیسٹ کی ضرورت تھی. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنے ٹیسٹ سے گزارتا ہے, اور ایک نا پورا ایک چکی سے گزرتا ہے انسان, تو پھر اللہ کا خلیل بنتا ہے. ٹو پروو حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ وہ کہیں گے آمنا, ہم ایمان لے کے آئے اللہ تعالیٰ پہ, وهم لا یفتنون, ہم ان کو ٹیسٹ نہیں کریں گے ان کی محبت کو کہ تم سچے ہو جھوٹے ہو. نہیں, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم نے پچھلوں کو بھی ٹیسٹ کیا تھا. فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْكَاذِبِينَ, تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ تم میں سے سچے کون ہیں اور تم میں سے جھوٹے کون ہیں. تو اللہ ٹیسٹ کرتی ہیں, اور یہ ٹیسٹنگ کے بعد ایک درجہ آتا ہے خلت کا اور اللہ کے خلیل ہونے کا. ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں, کہا کہ اسماعیل کو ذبح کرو. اسماعیل پہلی اولاد ہے, سب سے پہلا بچہ بڑا اسپیشل ہوتا ہے, پیارا ہوتا ہے, ذبح کرو. انہوں نے ٹیسٹ میں پورے اترے, اللہ تعالیٰ نے آگے بیٹوں کی لائن لگا دی, اور صرف بیٹے نہیں دیے, اور صرف صالح نہیں دیے یعنی نیک بچے نہیں دیے, بلکہ ان کو انبیاء بنا دیا. اسماعیل اور اسحاق نبی تھے, اور صرف ان کو پروفٹ نہیں بنایا, بلکہ ان کی نسل میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا, افضل الانبیاء. اسحاق کی نسل میں سے تمام باقی انبیاء کو نکالا. جو بنو اسرائیل ہے, یہ اسحاق علیہ السلام کی تو نسل میں سے ہے, اور کہاں سے ہے, اور بنو اسرائیل میں جو تمام انبیاء ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تو ہیں, اور کہاں سے ہیں. سو ابراہیم اینڈ اسحاق اینڈ یعقوب اینڈ یوسف کا باپ بھی نبی, دادا بھی نبی, پردادا بھی نبی, ابراہیم علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ٹیسٹ کرتا ہے, جب وہ ٹیسٹ میں کامیاب ہو جائے نا, پھر ان کو نواز دیتا ہے, پھر ان کو
اپنا دوست بنا لیتا ہے، پھر انہیں کام آتا ہے۔ جب اللہ کے نبی سے پوچھے گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں، تو کیا کہتے ہیں؟ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو when he was stripped before throwing him to the fire، تو انہوں نے کپڑے ان کے اتار دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس شخص کو قیامت کے دن کپڑے پہنائے جائیں گے وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ تو یہ ٹیسٹ سے انسان کیوں گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو؟ تاکہ ان کے دل کو خالص کر لیں اپنی محبت سے، ہر محبت کو توڑ دیں اور صرف اللہ رب العالمین کی محبت خالص ہو جائے ان کے دلوں میں، ان کا ہر چیز پہ یقین، اعتبار، ہر چیز پہ توکل ٹوٹ جائے، اور جو صرف بچے نا وہ اللہ کی ذات بچے ان کے دل میں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، میں آپ کو نا ایک بڑا میں نے اپنے شیخ سے سنا، اور یہ واقعی میں دس از سو ٹرو مین، سبحان اللہ۔ جو بندہ اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے نا، اور جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور وہ اس کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے اس کے قریب جانے کے لیے، جو مخلص ہے، باقی کی بات میں نہیں کر رہا جو گناہ نہیں، جو اللہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، جو بھی محبت اس کی اللہ سے محبت کے ساتھ ٹکرانا شروع کرے گی نا، یا اس کے قریب آنا شروع ہو جائے گی یا اس سے بڑھ جائے گی، اللہ اس کی محبت کو توڑ کے رکھ دیں گے اس چیز کی۔ کیسے؟ اس سے وہ چیز چھین کے، وہ چیز اس کو دھوکہ دے دے گی، وہ چیز اسے جدا ہو جائے گی، وہ چیز اسے کام نہیں آئے گی، تاکہ اس بندے کی محبت اللہ کے لیے خالص ہو جائے اور اللہ والا بن جائے۔ اللہ اکبر۔ اینڈ دس از اللہ سبحانہ وتعالی، ہاؤ اللہ سبحانہ وتعالی میکس اس ہز فرینڈ۔ ہمارے دل کو خالص کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں اور آپ دیکھیں، واللہ العظیم میں اور آپ سے لسٹ بنائیں کہ میرے اولاد کی محبت کیا اللہ کی محبت سے ٹکرا رہی ہے؟ نہیں یار، ٹکرا تو نہیں رہی، مگر اللہ کی محبت سے بھی اوپر ہے۔ تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کے معاملے میں ٹیسٹ کریں۔ ہر محبت کو اللہ کی محبت کے نیچے رکھیں میرے بھائی اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دکھوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں کسی کو دوست بناتا، خلیل بناتا، تو میں ابو بکر صدیق کو بناتا، بٹ اللہ ہیز چوزن می ایز ہز خلیل۔ اللہ نے مجھے اپنا دوست بنا لیا، میں نے اپنے اللہ کو دوست بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، although he was very good with people, he was very loving, he used to love Aisha and Abu Bakr and Ali bin Abi Talib and Hassan and Hussein and Fatima and Usman ibn Affan, he used to love them a lot، لیکن اتنی نہیں کہ اللہ کی محبت سے ٹکرا جائے۔ جب اسامہ بن زید پیارے لاڈلے صحابی اور کہا یا رسول اللہ عورت سے چوری ہو گئی ہے، اس پہ کوئی کائنڈلی سفارش، غصے میں آ گئے، لاڈ کو سائڈ پہ کر دیا، اللہ سے محبت خالص تھی۔ یہ تو وجہ ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب ہر محبوب اپنے عاشق کے پاس چلا جاتا تھا تو اللہ کے نبی اپنے محبوب کے پاس چلے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اور یہ تو وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف بلایا اور اللہ کے نبی کے آخری دن تھے، تو مسواک کی کہ میں اپنے رب سے ملنے جا رہا ہوں، میرے منہ سے بیڈ اور ڈور ویسے تو آتی ہی نہیں تھی، لیکن صاف ہو کے جاؤں میں۔ اور پھر آخری مومنٹ میں کیا کہا؟ اللہم برفیق الاعلیٰ، اللہم برفیق الاعلیٰ، یا اللہ آئی وانٹ یور کمپینینشپ، آئی وانٹ دا کمپینینشپ آف دا موسٹ ہائی۔ سو ہر محبت کو نیچے رکھیں اللہ کی محبت سے، تب ہی انسان خلت کے درجے پہ اور خلیل کے درجے پہنچتا ہے۔ المرء علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل، یہ تو حدیث ہے کہ انسان اپنے نا بیسٹ فرینڈ کے دین پہ ہوتا ہے، اپنے قریبی دوست کے دین پہ ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کس کو اپنا قریبی دوست بنا رہا ہے۔ تو جو خلیل ہوتا ہے نا، وہ عام دوست نہیں جس کے بس ایکوینٹنس ہے یا جو جیسے ملا، نہیں، وہ بندہ جس کے ساتھ چڈی بڈی نہیں ہوتی، وہ ہوتا ہے۔ اور خلیل سے پھر ایک اوپر کا درجہ ہے جو کہ ولی کا درجہ ہے۔ اور ولی کے جب ہم نام سنتے ہیں تو ہمارے عوام الناس کے ذہن میں وہ جو نہیں بڑی بڑی داڑھی والے، اور وہ پورا گرین لباس پہنا ہوا ہے، پورا اورنج لباس پہنا ہے، یا پورا پتہ نہیں کس طرح کا، یہ کچھ پہنا ہی نہیں ہے، بابا ننگے شاہ تو بابا فلاں شاہ تو پتہ نہیں منگالی بابا اور کھیڑے بابا، تو اس طرح کے لوگ ذہن نہیں۔ ولی کی یہ چیز نہیں ہے کہ کوئی جبے پہنے ہوں یا کوئی لوگ آگے پیچھے دھمار ڈال رہے ہوں یا لوگ ہاتھ چوم رہے ہوں سجدے، ناٹ ایٹ آل۔ Most of them, 99% of the awliya are not famous at all. They are scattered amongst people. They are common people. Sometimes even they don't know کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، ان کو بھی علم نہیں ہوتا۔ اور یہ تو وجہ ہے کہ سبحان اللہ، this is very scary. Why? Because آپ کو نہیں پتا اللہ کا کون ولی ہے اس دنیا میں، کوئی ہم سے انسان ہو جو اللہ کا ولی ہو،
اور آپ اس سے پنگا لے بیٹھے ہیں یا اسے تنگ کر بیٹھے ہیں. اس لیے تو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے دوست کو تنگ کرے گا نا، جو میرے دوست کو، میرے ولی کو نقصان پہنچائے گا، تو میری اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کی جنگ ہے، وہ تو تباہ ہو گیا. پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیز ہڈن ٹو تھنگس. اللہ نے دو چیزیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں. نمبر 1 ہز پلیجر ان ہز گڈ ڈیڈس، کہ کس نیک عمل میں اس کو جو ہے نا اس کو انسان کو اللہ کے پلیجر کا، اللہ کی رضا کا پرومس مل جائے اسے، کہ کس عمل میں چھپا ہوا ہو. تو اس لیے تمام اعمال انسان کریں. اور دوسری چیز، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیز ہیڈن ہز اولیاء، اللہ نے اپنے اولیاء کو چھپا کے رکھا ہے. اور ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہاؤ مینی نیشنز ور ڈسٹرائڈ، کتنے ہی قومیں تھیں جو تباہ کر دی گئی ہیں بیکاز ایک ولی تھا جو ان کے خلاف تھا، اور کتنی قوموں کو بچا لیا گیا ہے کہ ایک ولی تھا جو ان کے ساتھ تھا. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. تو 2-3 چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں ٹو بیکم دا ولی آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ٹو بیکم ہز فرینڈ، ٹو بیکم ہز خلیل، از نمبر 1 ورشپ ٹو دا ایکسٹینٹ دیٹ ہی ٹیسٹس دا سویٹنس آف عبادہ. اللہ تعالیٰ کی جو انسان اتنی عبادت کرے کہ اس کو اس عبادت کے نتیجے میں لذت الایمان یا حلاوت الایمان ملنا شروع ہو جائے، سویٹنس ملنا شروع ہو جائے کہ انسان عبادت کرے. جیسے حدیث میں آتا ہے، اس کی جو میں نے حدیث پڑھی اس کا ہی اگلا پارٹ ہے، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت به. کوئی بھی چیز اللہ کے قریب اتنا نہیں کرتی جتنا فرائض کرتے ہیں. اس حدیث میں آتا ہے، یعنی وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت به، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے قریب اتنا نہیں کرتی انسان کو جتنا فرائض کرتے ہیں. اور فرائض پہ عمل کرنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے، وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. اور پھر انسان یہ کرنے کے بعد نوافل کی پابندی کرنے شروع ہو جاتا ہے اور رب کے سامنے ساتھ ٹائم گزارتا ہے. نفل قرآن، نفل ذکر، قرآن، نوافل پڑھ رہا ہے، نفل صدقہ، نفل عمرے، نفل حج کر رہے، عبادت. حتیٰ کتنی بات کرتے ہیں، حتیٰ احبہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حتیٰ کہ میں اسے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہوں. اللہ اکبر. کہ انسان the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, it is what drives you. You get love of Allah subhanahu in return, اور in return you get his sweetness of worshipping him. آپ کو اللہ کی محبت ملنا شروع ہوتی ہے، آپ اللہ سے محبت کرنا شروع ہوتے ہیں اور آپ کو اس کے بدلے حلاوت الایمان اور لذت ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو انسان جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنی نوافل میں کثرت کرتا ہے، چاہے وہ نفل ذکر ہے یا نفل عبادات، صدقہ، خیرات، حج، عمرہ. نفل کی بات کر رہا ہوں. وہ بڑھتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کو لذت ملنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کو اللہ کا قرب ملنا شروع ہو جاتا ہے. اینڈ دس از ہاؤ ہی فالز ان لو ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ. فاذا احببتہ، اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، کنت سمعہ الذی یسمع بہ. اللہ اکبر. میں اسے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وبصرہ الذی یبصر بہ، اور آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. ویدہ التی یبطش بہ او یبطش بہا، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام شام کرتا ہے. ورجلہ التی یمشی بہا، اور میں اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب مجھ سے وہ سوال کرتا ہے میں اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں. جب بھی مجھ سے کچھ مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں. وَلَئِنِ اسْتَأْذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور جب بھی مجھ سے وہ مدد مانگتا ہے، میری ہیلپ سی کرتا ہے، میں اس کی مدد کرتا ہوں. یہ پھر محبت کا لیول ہے، یہ خلت، یہ ہے اللہ کا ولی بن جانا، کہ جب وہ سوال کرتا ہے اللہ سوال کا عطا کرتے ہیں، اور جب وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے اللہ اس کو مدد کرتے ہیں. اور پھر آگے فرمایا اللہ اکبر، وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس مؤمن. مجھے کوئی بھی کام کرتے ہوئے یعنی کراہیت محسوس نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، ان کو کیا کراہیت محسوس ہو. تو فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہ جو کہتے ہیں ہو جاؤ اور وہ ہو جاتے ہیں. وہ تو الغنی ہے، الحمید، الجبار ہے. کہتے ہیں کہ مجھے کوئی چیز کرنے میں کراہیت نہیں ہوتی، نہ ہیزیٹیشن ہوتی ہے ایکسیپٹ اس ایک چیز کے، اور وہ یہ کہ
مومن کی جب میں موت اس کی نفس قبض کرتا ہوں, اس کی روح قبض کرتا ہوں, یکرہ الموت وانا اکرہ مساعتہ, کہ اس کو موت پسند نہیں ہے اور مجھے پسند نہیں ہے کہ میں اسے تکلیف پہنچاؤں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کتنے رحیم اور کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تکلیف پہنچائے. یہ ریاض الصالحین کی 386 حدیث ہے. سو دا پوائنٹ ہیئر از, انسان اتنے اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا جاتا ہے, نمازیں پڑھتا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کان بن جاتے ہیں جسے وہ سنتا ہے, اس کی آنکھیں بن جاتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ والعیاذ باللہ ہم فزیکلی فارم میں, یعنی وہ اپنی کان سے ہر وہ کام کرتا ہے جو اللہ کو راضی کرتا ہے. گناہ نہیں, غیبت نہیں سنتا, چغلی نہیں سنتا, میوزک نہیں سنتا. اپنی آنکھوں سے وہ دیکھتے جو اللہ جس سے راضی ہوتا ہے. یہ فلتھ اور پورن اور یہ گندگی اور ٹک ٹاک, یہ گند ہے, میوزک, یہ نہیں دیکھتا. قرآن پڑھتا ہے, لوگوں کی مدد کرتا ہے, مسکینوں کا خیال رکھتا ہے, اور ہاتھوں کا بھی یہ معاملہ ہے, ٹانگوں کا بھی یہ معاملہ ہے. تو یہ پہلی چیز ٹو بیکم اے ولی آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. نمبر 2, pleasure or sincere repentance to get the pleasure of Allah سبحانہ وتعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنا, sincere repentance کرنا. You know, the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala in that repentance completely removes the effect of that sin. جو اللہ تعالیٰ اس توبہ کے بدلے جو انسان کو پلیجر اور لذت دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جو اس کے ولی بن جاتے ہیں اور جو وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے, وہ کمپلیٹلی گناہ کے اثر کو زائل کر دیتا ہے. اس نے بھی کچھ دیر پہلے گناہ کیا تھا, میجر سن, کوئی کبیرہ کر لیا تھا, اس نے یہ بہت ندامت, شرمندگی ہوئی اس کو, اور اس نے ایسی توبہ کی کہ وہ کچھ ہی دیر بعد, یعنی گھنٹہ پہلے یہ میجر سن میں تھا, اس کے بعد اللہ کا دوست بن گیا, اللہ کا ولی بن گیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایسی توبہ کی اور اس کا ایسا ارادہ ہے کہ جو آئندہ گناہ نہیں کرے گا. اللہ نے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے اور اس کو اپنا دوست بنا دیا. امیجن جس بندے کے گناہ ہی نہ ہو, اس سے کچھ نیکیاں تو ہوں گی نا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا دوست بنا دیا. سو دا میجر سینس دے امیجیٹلی سوئچ ٹو عبادت. اور ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بڑی امیزنگ بات کہ کچھ گناہ ہیں جو انسان کو جنت تک لے جاتے ہیں. وہ کیا؟ سبحان اللہ, جو گناہ جنت کی طرف, کہ انسان گناہ کرتا ہے اس کو اتنی شرمندگی ندامت ہوتی ہے کہ میرا مجھے اتنا نواز رہا ہے, مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے, مجھے اتنا پیار کرتا ہے, اتنی اس نے مجھے انعامات دیے ہوئے ہیں, اولاد دی ہوئی ہے, بیوی بچے دیے ہوئے ہیں, یعنی مینٹلی فزیکلی اسٹرانگ ہوں, ہر نعمت ہے میرے پاس, صحت ہے, ٹائم ہے, پیسہ ہے, مگر پھر بھی میں اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہوں. میں کتنا انگریٹفل ہوں, کتنا میرے میں انگریٹیٹیوڈ ہے. وہ آنسو بہاتا ہے اور پھر وہ اصرار نہیں کرتا گناہوں پہ. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا, یہ بات بھی ہے. پھر وہ گناہوں پہ اصرار نہیں کرتا, پھر وہ پلٹ جاتا ہے, اس کی لائف چینج ہو جاتی ہے, پھر وہ اللہ کے نبی کا طریقہ اپنا لیتا ہے, اور پھر یعنی سبحان اللہ, he becomes the wali of Allah سبحانہ وتعالیٰ. آپ ایگزامپلس دیکھتے نہیں ہیں پاسٹ میں. ایک ہائی وے رابر تھا جو چوریاں کرتا تھا, یعنی بدترین کام, وہ امام بن گیا توبہ کے بعد. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ, ان کی بات کر رہا ہوں میں. اسٹوری آف اے مین فرام بنی اسرائیل, کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اتنے بغاوت کرتا تھا تو رین اور بارش ہونا بند ہو گئی اور قحط پڑ گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ دعا کرنے کے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک تمہارے قوم میں شخص ہے جس میں اتنی جرأت ہے کہ وہ باغی اور ڈنکے کی چوٹ پہ یعنی میری نافرمانی کر رہا ہے, اس کو بولو توبہ کرے یا نکل جائے یہاں سے, میں پھر بارش, میں نے اس کی وجہ سے بارش کو روک کے رکھا ہے کہ وہ میرا گستاخ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا, تو اس بندے نے کہا کہ یا رب, جب میں تیرا گناہ گار اور باغی بندہ تھا, مجھے تو نے کتنا ایکسپوز نہیں کیا یا رب, اب میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں, مجھے تو معاف کرتے, مجھے ایکسپوز نہ کر, میں پلٹتا ہوں تیری طرف. وہ کوئی نکلا نہیں اور بارش ہونا شروع ہو گئی. اللہ اکبر. موسیٰ نے کہا یا رب, کوئی شخص نکلا نہیں, بارش ہونا شروع ہو گئی, کون ہے وہ شخص تیرا بندہ؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جب میرا دوست تھا وہ, جب میرا دشمن تھا وہ, میں نے تب اس کو ایکسپوز نہیں کیا, اب تو میرا دوست ہے, میں کیسے ایکسپوز کر دوں اس کی آئیڈینٹی کو. امیجیٹ ایک گناہ گار تھا, توبہ کی, سنسیئر ریپینٹنس, آنسو بہائے, اور یہ نہیں کہ دوبارہ گناہوں کی لائف میں, پھر اس نے لائف بھی چینج کی. یو نو, ٹرو ریپینٹنس از چینجڈ بیہیویئر, ایٹیٹیوڈ. شداب, بلکہ شتب المحمود رضی اللہ عنہ, صحابی رسول تھے, بوڑھے, کہتے ہیں رسول اللہ ہر گناہ کیا ہے, کوئی گناہ چھوڑا نہیں ہے, میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, اور کیا, اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اللہ کی میں نے کہا معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ.